آگے سے ہم اپنی تلاوت کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. ہم اس کو پڑھیں گے قائمتاً. اس ایک ورڈ میں کچھ ہی حروف ہیں جو پڑھے جائیں گے اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کو چھوڑا جائے گا. آپ نے غور کرنا ہے کہ کن حروف کو چھوڑا جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تاکید کی کہ تم اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے. کون مان جائے؟ اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین یا رب العالمین. آج ہم سورہ کہف کے ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے. اس میں آپ سب سے پہلے اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے جو کہ آپ کو میری سکرین پر نظر آ رہا ہے، جو کہ بہت ہی ہارٹ ٹچنگ ورڈ ہے، اور یہ ورڈ سورہ کہف کی آیت نمبر 19 میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس لفظ کو قرآن پاک میں باقی لفظوں کی نسبت تھوڑا بڑھا کر کے لکھا ہوتا ہے. اس لفظ پر قرآن پاک کا ہاف ہو جاتا ہے. یہ اس لیے بھی پرومیننٹ کر کے لکھا جاتا ہے کہ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، صرف یہ ایک لفظ، یعنی پورے قرآن پاک کا مفہوم ہے، پوری زندگی کا مفہوم پوشیدہ ہے صرف ایک لفظ میں. اس لفظ کے کیا معنی ہے، کیا ترجمہ ہے؟ اس کے معنی ہے اور نرمی سے بات کرو. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تاکید کی کہ تم اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ مان جائے. کون مان جائے؟ وہ انسان جس سے زیادہ گھمنڈی اور تکبر سے بھرا اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا. آپ جانتے ہیں کہ گھمنڈ اور تکبر شیطان سے ہے. اس کے تکبر نے اس کو برباد کر دیا. ہماری لائف کتنی ہی آسان ہو جائے، کتنی ہی بدل جائے، اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں، اس بات کو مان لیں اور اس پر عمل کر لیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں بھی تاکید سے کہہ دیا کہ نرمی سے بات کیا کرو، کیونکہ اللہ پاک بھی عاجزی انکساری کو پسند فرماتے ہیں. ہماری عبادت میں، ہماری نماز میں اور قرآن پاک پڑھنے میں، پڑھانے میں عاجزی کا ہونا بہت ضروری ہے. کسی سے نرمی سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بے وقوفی اور کمزوری ہے، بلکہ عاجزی، انکساری، بڑا پن اور اعلیٰ ظرفی ہے. تو آئیے ہم نے اس کے مطلب کو تو سمجھ لیا، اب اس کو پڑھنا بھی سیکھتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے یا آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان سے اور لوگ بھی فیضیاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے. تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت تو بہت بڑی ہے، لیکن میں آپ کو اس ورڈ سے ہی، اس لفظ کو ہی پڑھنا سکھا دیتی ہوں. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَلْيَتَلَطَّفْ. یہاں پر آپ دیکھیے کہ دو طا ہیں، ایک طا کو آپ نے باریک پڑھنا ہے اور دوسرے طا کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے ورنہ معنی بدل جانے کا اندیشہ ہے. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَلْيَتَلَطَّفْ. میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.
اب دیکھیے قرآن پاک کے اس مشکل ورڈ کی ادائیگی کیسے کی جائے گی۔ اس میں یہاں دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے آگے را مشدد بھی ہے۔ یہاں پر پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نون ساکن کو کیسے پڑھیں اور پھر را مشدد کو کیسے پڑھا جائے گا، اور اسی میں آگے دیکھ لیجئے دال ساکن کے بعد تا مشدد بھی ہے، اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا۔ اس ایک ورڈ میں کچھ ہی حروف ہیں جو پڑھے جائیں گے اور کچھ حروف ایسے ہیں جن کو چھوڑا جائے گا۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ کن حروف کو چھوڑا جائے گا۔ اس کے میں سپیلنگ کرتی ہوں۔ واو زبر وا، لام زبر لا، والا، حمزہ را زیر ار، والا ار۔ ہم نے یہاں پر حمزہ کو را مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور نون ساکن کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ صرف ادغام کرنا ہے، یعنی ملانا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ یہاں پر ایسا کیوں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے لام اور را آ جائے تو غنہ نہیں کیا جاتا، صرف ادغام کیا جاتا ہے۔ آپ نے والا ان نہیں پڑھنا، والا ار۔ را کو حمزہ کے ساتھ ملانا ہے اور نون کو نہیں پڑھا جائے گا۔ را پیش رو، دال تا زیر دت۔ یہاں پر آپ دیکھیے دال ساکن ہے اور تا مشدد ہے۔ جب بھی ساکن اور مشدد حروف اکٹھے آتے ہیں ہم ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی لیے ہم نے حرکت والی دال کو تا مشدد کے ساتھ ڈائریکٹ ملا دینا ہے اور ساکن دال کو چھوڑ دینا ہے۔ والا اردت تو یہاں پر اس ورڈ کو بھی سمجھ لیجئے، اور یہاں پر آپ دیکھیے آپ کو ایک لام الف لا بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ لام الف لا کا کیا مطلب ہے، ہم اس کو یہاں پر کیسے پڑھیں گے، اس چیز کو بھی سمجھ لیجئے۔ قاف الف مد زبر قا، حمزہ زیر ای، ای۔ یہاں پر یہ کون سی مد ہے؟ یہ مد متصل ہے۔ مد متصل کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ لفظ کے درمیان میں ہوتی ہے، مطلب اسی کلمے میں ہوتی ہے، اور اس کے فوراً بعد حمزہ ہوتا ہے جو کہ اوریجنل شکل کا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ مد متصل ہے اور اس کو ہم کم از کم 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں لام الف لا لکھا ہوا ہے جو کہ ایک سٹاپنگ سائن ہے، لیکن لام الف لا کا عربی میں مطلب ہوتا ہے نہیں، مطلب ہم نے یہاں پر سٹاپ نہیں کرنا۔ اگر ہم نے یہاں پر بائی چانس وقف کر بھی لیا تو ہمیں پھر بھی اپنی تلاوت کو پیچھے سے کنٹینیو کرنا پڑے گا، آگے سے ہم اپنی تلاوت کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو پڑھیں گے تا کو واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے، تا واو دو زبر تاؤ۔ بہت سے لوگ یہاں پر مسٹیک یہ کرتے ہیں تاؤ کہ تا کو واو کے ساتھ جب ملاتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ واو مشدد ہے تو مشدد حرف کو سختی سے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ جب بھی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 4 حروف آتے ہیں، یا، میم، نون، واو، تو ادغام کیا جاتا ہے اور وہ بھی غنے کے ساتھ۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اس آیت کو آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی۔
اس طرح کی ویڈیوز واچ کرنے کے لیے اقرا جواہر القرآن کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔